بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. رب العالمین کا کرم اسی کا احسان ہے، اسی کی کرم نوازی ہے جس نے آج ہمیں زندگی میں پھر یہ مبارک شب عطا فرمائی ہے. صالحین کے اقوال کی روشنی میں اور ان کے ارشادات کے نور میں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ آج کی شب قدر ہو، اور یہی وہ مبارک عظمتوں والی رات ہے جس میں رب العالمین اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے. دعا فرمائیں اس نور والی رات میں رب العالمین کا کرم شامل حال ہو جائے اور نور کی وہ بارش ہو کہ جس کی بنا پر رب العالمین ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما دے اور ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما دے انشاءاللہ تعالی. مختصر سے وقت میں آج جس عنوان پر قرآن اور حدیث کا پیغام ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، یہ عنوان اس قدر اہم ہے کہ اگر اسے سننے کے بعد اگر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو راہ نجات ہے، اور اگر سننے کے باوجود بھی ہم نے ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال دیا، نعوذ باللہ اگر توجہ نہ رہی تو اس کا نقصان بے حد ہے. اور اس کا نقصان کیا ہے بیان کے دوران میں عرض کروں گا. تو دل کی گہرائیوں سے دعا فرمائیں کہ رب العالمین اس مبارک رات کے طفیل ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرما دے. اور آج میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ بھی دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری زبان میں بھی اثر اور تاثیر عطا فرما دے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا روشن مبارک اور نور والا کلام ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ جو اللہ کے کلام سے حقیقی معنوں میں وابستہ ہو گیا، جس نے قرآن مجید فرقان حمید سے الفت اور محبت کا تعلق صحیح معنوں میں قائم کر لیا، تو جس ذات والا صفات کے قلب انور پر یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام میں وہ تاثیر رکھی ہے، اس میں وہ عظمت ہے اور رفعت ہے اور بلندی ہے کہ حقیقی معنوں میں اس سے محبت اور تعلق قائم ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کلام کے ذریعے اپنے بندوں کو بلند اور بالا مقام عطا فرما دیتا ہے. فطرت انسانی یہی ہے، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اسے بلند اور بالا مقام ملے. ہر شخص کی آرزو اور تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ ہلاکت اور تباہی کے راستوں سے اپنے آپ کو دور کر دے. ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت حاصل ہو جائے. ہر شخص اسی بات کا متمنی اور تلاشی رہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے غضب اور قہر سے اپنے آپ کو دور رکھے. غور سے سنیے گا، یہ عنوان وہ عنوان ہے کہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں ہیں، عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، بلندیاں ہیں، عرش اٹھانے والے معزز ملائکہ کی دعائیں ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک ناکامی کی صورت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ فلاح کا راستہ، نجات کا راستہ کس میں ہے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا
توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ایمان والوں سے یہ فرمایا گیا کہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اس کی طرف رجوع لے آؤ، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کی طرف توبۃ نصوح کرو۔ توبۃ نصوح کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں؟ چنانچہ مفسرین صالحین کے اقوال کی روشنی کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ توبۃ نصوح جو ہے یہ سچی توبہ کا نام ہے، سچی توبہ کا نام ہے، اور وہ سچی توبہ توبۃ نصوح یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف اس طرح رجوع لے آئے، اپنے رب کو منانے کے لیے یہ عمل اختیار کرے کہ جتنے گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے دور کرنے کا عزم کر لے، نیکیاں اختیار کر لے، گناہوں سے دور ہو جائے، نیکیوں سے قریب ہو جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے اصحاب سے تفسیر میں یہ قول لکھا اس آیت کے تحت، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ توبۃ النصوح اس طرح ہونی چاہیے، پختہ اور سچی توبہ اس کا نام ہے کہ جس طرح تھن سے دودھ نکال لیا جائے تو یہ دودھ دوبارہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، فرمایا اسی طریقے سے توبۃ النصوح سچی توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو جس طرح تھنوں میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، یہ انسان دوبارہ گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ جائے۔ اس چیز کا نام توبۃ النصوح ہے۔ صالحین ارشاد فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوح یہ ہے سچی اور پختہ توبہ، اللہ کی طرف رجوع، اپنے رب کو منانا، اپنے رب کی رحمتوں کے طلبگار ہو جانا، اپنے رب کے بندے ہو کر اسی کے محبوب بن جانا۔ توبۃ النصوح اس چیز کا نام ہے کہ اگر گناہوں سے اس نے توبہ کر لی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم تو قرآن میں دے ہی دیا گیا ہے، گناہوں سے اس نے توبہ کر لی ہے تو صوفیاء کاملین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسے آروں سے چیر دیا جائے، کینچیوں سے کاٹ دیا جائے، جیسے ہی اس پر سختی آئے، مشکلات آئیں، لیکن اللہ کا بندہ جب گناہ سے توبہ کر چکا ہے تو اب وہ پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ دیکھے، اس چیز کا نام توبۃ النصوح ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کیا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کیا پیارا اسلوب بیان ہے اللہ کے کلام کا کہ ایک ہی آیت میں پہلے دعوت دی کہ تمہیں توبہ کرنی ہے تو سچی توبہ کرنی ہے، پختہ توبہ کرنی ہے، گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھنا، اور پھر اس کے متصلاً ساتھ ہی اس کے ساتھ ارشاد فرمایا اب ان خوش بختوں کو انعام اور نعمت کیا دی جائے گی جو توبۃ النصوح کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار۔ ایسے خوش نصیب لوگوں کو اللہ کا کلام یہ اعزاز عطا کر رہا ہے، انہیں خوشخبری سنائی جا رہی ہے، ان خوش نصیبوں کو مبارکباد دی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کو مٹا دے گا، انہیں باغات میں داخل فرما دے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز انہیں رسوائی سے بچا لے گا، قیامت کے روز کی رسوائی سے وہ بچ جائے گا، جنات اور باغات میں داخل ہو جائے گا، اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اور اللہ تعالی کا کلام مزید کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کی ہے
جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ لے کر آئے ہیں، اس عارضی اور فانی دنیا میں رہتے ہوئے بڑے سنبھل کے قدم رکھتے تھے کہ اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ کام جائز ہے کہ ناجائز ہے، دنیا والا کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگ جو سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ جب یہ پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے، نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، اور پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے اور عرض کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب اس نور کو مکمل فرما دے، یعنی یہ نور کے سائے میں جو ہم چل رہے ہیں، نور سے جو منور ہو چکے ہیں، یہ نور مکمل فرما دے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نور کے سائے میں ہمیں جنت ہی میں پہنچا دے۔ کیا رحمتیں برس رہی ہوں گی اس شخص پر، کیا رب العالمین اس پر مہربانی فرما رہا ہوگا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے بندہ یہ عرض کرے گا پروردگار، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ جہنم کے اوپر سے گزر کے جانا ہوگا، اور ہمیں تو ابھی تک معلوم ہی نہیں چلا ہم جہنم کے اوپر سے کب گزر گئے ہیں۔ چنانچہ یہ بتایا جائے گا کہ جو تم نے توبہ کی تھی، اس توبہ کی برکت سے تمہیں احساس نہیں ہوا، جہنم کے اوپر سے تم گزر گئے اور ایسے خوش نصیبوں کا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جنت میں بنا دیا گیا۔ کیا رب العالمین کا فضل ہے، اسی کی رحمتیں ہیں اور اسی کی کرم نوازی ہے کہ جو گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے، دائیں بھی نور ہے بائیں بھی نور ہے، جنت میں داخلہ بھی ہو گیا، احساس بھی نہیں ہوا، اور وہ جہنم کے اوپر سے کب گزر گیا، یہ ساری برکتیں اسے سچی توبہ کی بنا پر ملی ہیں۔ اس عارضی دھوکے کی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پروردگار کی فرما برداری کی بنا پر ملی ہے۔ کاش اس مبارک رات کی عظمتوں کے صدقے رب العالمین ہمارے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے نور کر دے، اور نور کے سائے میں ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو جب یہ نور ہمیں چاہیے اور نور کے ہم طلبگار ہیں اور حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آئیے رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کا عزم کر لیتے ہیں، اور آئیے اس عزم کو اپنے دل میں پختہ کرتے ہوئے رب العالمین سے توفیق طلب کرتے ہیں، اور مل کر یہ پڑھیے استغفر اللہ 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 استغفر اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئک يدخلون الجنہ، کہ جو رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، نیک اعمال اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں پہنچا دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، کہ جو ملائکہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، واللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور وہ ملائکہ جو اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور اس کی حمد کر رہے ہیں، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، وہ ملائکہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار جو تیرے بندے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں ان لوگوں کو بخش دے۔ واتبعوا سبیلک، وہ خوش نصیب جو تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں،
جو تیری راہ پر چلتے ہیں تو انہیں بخش دے، وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے آزادی عطا کر دے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن الذی وعدتهم، اور وہ عرش اٹھانے والے فرشتے، وہ مقبول فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں توبہ کرنے والوں کے لیے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ ان کے لیے یہ فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے اللہ جنت عدن میں بسنے کے باغات میں جو تو نے ان سے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کو وہاں جگہ عطا کرنا۔ ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، اور ان میں سے جو نیکوکار ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد ہوں انہیں بھی وہاں جگہ عطا کرنا۔ وقیہم السیئات، اور قیامت کے دن کی ذلت اور خواری سے انہیں بچا لینا۔ آپ غور کرتے چلے جائیے یہ کس قدر دعائیں ہیں، یہ کس قدر فضیلتیں ہیں، یہ کس قدر عظمتیں ہیں جو ملائکہ دعا دے رہے ہیں۔ آج ہر ایک شخص کی تمنا ہوتی ہے لوگ مجھے دعا دیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ بروز قیامت بلند سے بلند درجات کی دعا مل رہی ہے، فاغفر للذین تابوا، ان لوگوں کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ لے کر آئے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے کر آئے ہیں۔ ان خوش نصیبوں نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذات جو گناہ کی طرف ابھار رہی تھی ٹھکرا کے رکھ دیا ہے، ان کے لیے کیا دعا ہو رہی ہے، وقیہم السیئات، کہ قیامت کی ذلت اور خواری سے بچا لے۔ ومن تق السیئات فقد رحمتہ، اور جسے تو قیامت کی ذلت اور خواری سے بچا لے گا اس پر تیری رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس طور پہ اسے بیان کیا، وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے کلام سے محبت کرنے والے ہم نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھنے والے ہم نہیں تو کون ہے؟ یہ قرآن تو دعوت عمل ہے، یہ قرآن تو دعوت فکر ہے، یہ عمل کی دعوت پیش کرتا ہے، یہ آخرت کو سوار دیتا ہے، یہ دلوں کو چمکا دیتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وذالک هو الفوز العظیم، ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کا کلام فرما رہا ہے کامیابی توبہ کرنے والوں کے لیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ توبہ کے صحیح معنی ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے قیامت کے دن کئی توبہ کرنے والے ایسے ہوں گے جنہیں گمان ہوگا کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، جو سمجھتے تو یہی ہوں گے کہ ہم توبہ کرنے والے ہیں، لیکن وہ توبہ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لوگ یہ گمان کرتے ہوں گے ہم توبہ کرنے والوں میں شامل ہیں، لیکن ان کا شمار توبہ کرنے والوں میں نہیں ہوگا، ان کا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا انہوں نے توبہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ توبہ کا کیا طریقہ تھا جو اختیار نہیں کیا؟ فرمایا انہیں ندامت نہیں ہوئی، انہیں افسوس نہیں ہوا، گناہوں سے دور رہنے کا عزم نہیں کیا، گناہوں سے دور رہنے کا پختہ ارادہ نہیں کیا، نیکیوں کے یہ قریب نہیں ہوئے، جس کے حقوق انہوں نے تلف کیے تھے اس حقوق کو انہوں نے معاف نہیں کروایا۔ لوگوں کے مثلاً پیسے کھائے تھے، جا کے ان سے کہتے ہم نے پیسے کھائے، یہ پیسے لیجئے، کسی کی دل آزاری کی اس سے معافی مانگتے، لوگوں کے حقوق جو تلف کیے تھے وہ ادا کرتے، گناہوں پر ندامت ہوتی، حقوق کو ادا کرتے، نیکیوں کے قریب ہو جاتے۔ اگر یہ تمام چیزیں شامل ہیں پھر تو توبہ کرنے والوں میں ہیں، تو معلوم یہ چلا توبہ اس چیز کا نام نہیں کہ زبان سے ہم ورد کرتے ہوں استغفر اللہ اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے مکمل توبہ کر لی، پھر صبح جا کر وہی جو ہے لوگوں کے حقوق کو تلف کرنا، برائیوں میں پڑ جانا، اس چیز کا نام توبہ نہیں ہے۔ توبہ نام ہے اپنی زندگی کی اصلاح کا، توبہ نام ہے اپنی زندگی پر پشیمانی کا، توبہ نام ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، توبہ نام ہے اپنے رب کو منانے کا، توبہ اس چیز کا نام ہے۔
استغفار اس چیز کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں کہ جو تمہاری بیماری ہے، وشفاؤکم، اور جو تمہاری شفا ہے، دواؤکم، جو تمہاری دوا ہے۔ دوا فرمایا کہ بیماری جو ہے تمہاری یہ گناہ ہے، گناہ، اور فرمایا شفا جو ہے یہ استغفار کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان سے فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس مختصر سے وقت میں میرے پیارے بھائیوں، ہو سکے تو اپنے سر کو جھکا دیجیے، غور کیجیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کئی گناہ کیے، کیا ہمیں ندامت اور افسوس ہے؟ کیا ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے احوال میں آتا ہے کہ آپ ایک بار اس قدر رونے لگے، اس قدر رونے لگے، اس قدر گریہ و زاری کرنے لگے کہ آپ اپنی چھت سے کھڑے ہو گئے، گریہ و زاری کرنے لگے۔ زاری کرنے کے بعد آپ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری لاحق ہو گئی کہ آپ کے پیشاب میں خون آ گیا۔ معلوم کرنے پر یہ پتہ چلا کہ آپ اس قدر غمگین ہو گئے تھے اور آپ نے اپنے آپ کو اتنا غم میں مبتلا کر دیا تھا کہ آپ نے ہی پھر اصرار کے بعد ہی بتایا ہوگا کہ فرمایا کہ میں اس غم کی وجہ سے مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی، اور فرمایا کہ مجھ سے بچپن میں ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ حالانکہ نابالغ جو ہو اس سے گناہ سرزد ہو جائے معاف ہوتا ہے، اور وہ گناہ بھی صغیرہ ہے کبیرہ ہے کچھ نہیں معلوم۔ فرماتے ہیں میں اس غم سے اپنے آپ کو گلا رہا ہوں کہ میں عبادت نہیں کر سکتا، مجھے اس چیز کا افسوس ہے، بچپن میں ایک گناہ ہو گیا تھا مجھ سے۔ اور حضرت کوثر رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار 40 سال تک روتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ 40 سال سے رو رہے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، آپ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا کہ ایک بار جو ہے میرے گھر مہمان آیا، میں نے اس کی دعوت کی اور اس مہمان کو میں نے پڑوسی کی دیوار سے مٹی کو لے کر اس کے ہاتھ دھلوائے تھے، مجھے آج تک اس کا افسوس ہے اور 40 سال سے میں آنسو بہا رہا ہوں۔ صالحین اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے، کثرت سے عبادت میں مہو ہو جاتے، اس گناہ کے قریب ہونے کا تو پھر تصور ہی نہیں تھا۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے کہ رب العالمین کے ملائکہ رحمتیں بھیج رہے ہیں، رب تعالی جنت کا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، توبہ کے کئی فضائل اور برکات ہیں، احادیث طیبہ میں کئی فضائل آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ ہم سچی توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہم رجوع نہیں لاتے اور اس کو مناتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، حضرت مجاہد رحمت اللہ کی تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ہر صبح اور شام کو توبہ نہیں کرتا میں اس کو ظالموں میں شمار کرتا ہوں۔ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ صالحین تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نیکوکار متقی اور پرہیزگار جو صبح اور شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، وہ بھی ہر وقت توبہ کرتے تھے، گریہ اور زاری کرتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آپ گناہوں سے بڑے دور ہیں، آپ توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں رجوع لا رہے ہیں،
فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے توبہ میں مصروف ہیں کہ جیسی عبادت کرنی چاہیے خشوع اور خضوع سے، وہ خشوع اور خضوع، وہ رقت قلبی ہم نہیں پاتے. ہم اس فکر میں ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں عقیدت اور محبت ہے. ہم کہتے ہیں کہ حضور کے نام پر ہماری جان قربان ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 بار یا 100 یا زائد بار اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہمیں شرم آ جائے، ہمیں حیا آئے، ہمیں احساس ہو، ہمیں اپنی باطن پہ نظر کی عادت پڑ جائے اور استغفار کر رہے ہوں تو اس کے لیے پہلے ندامت شرط ہے کہ صالحین فرماتے ہیں پہلے ندامت نہ ہو، گناہوں سے بچنے کا عزم نہ ہو، پھر توبہ کرتا ہے، ایسا شخص تو اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ترغیب دے رہے ہیں اپنے امتی کو. فرماتے ہیں میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. ہم کتنی بار توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ اس قدر اہم اور ضروری توبہ کرنا ہے کہ ارشاد فرمایا صالحین نے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اس پر عذاب دیا جائے گا. صالحین ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو تباہی تباہی ہے. وہ یہ ارشاد ہے کہ اگر توبہ نہ کی تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے میرے اوپر اس کا غضب نازل ہو رہا ہے. توبہ کی فضیلتیں ہیں بے شمار، توبہ کی اہمیت ہے انتہائی. اس کے باوجود ہم کیوں توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ کیوں گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں؟ ہم کیوں اپنے پروردگار کو منانے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ ہم کیوں رب العالمین کی رحمتوں کو طلب نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے اس وجوہات پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم سچی توبہ نہیں کرتے. جتنا بیان سن لے ایک ذہن لے کر بیٹھتے ہیں میری زندگی جس ٹرین پہ چل رہی ہے ویسے ہی چلے گی، میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گا، باتیں جو ہوتی رہیں قرآن حدیث سنتا رہوں گا، لیکن میں تو اپنے آپ کو بدل ہی نہیں سکتا. آخر کیوں ہے ایسا؟ آخر ہم یہ کیوں سوچتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو نہیں سنوار لیتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند کو اپناتے ہوئے اپنے چہرے پر قبر کا نور، داڑھی شریف ہم کیوں نہیں سجا لیتے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم اس گناہ میں ملوث ہیں کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو حضور کی پسند سے محروم ہیں، داڑھی نہیں ہے. قبر میں جائیں گے قبر کا نور ہے، اس سے محروم ہے. کیوں ہم اس سے دور ہیں؟ کیا وجہ ہے سچی توبہ نہیں کرتے؟ اس کی یہ وجہ تو نہیں کہیں کہ میں جہاں نوکری کرتا ہوں میری نوکری چھوٹ جائے گی، دنیا کی نوکری چھوٹ جائے گی، جتنا اللہ نے رزق دیا ہے اتنا رزق مل کر رہے گا. کہیں یہ وجہ تو نہیں میں سچی توبہ کر لوں گا تو میری دوستی جن لوگوں سے ہے ان دوستی کا ربط اور تعلق ختم ہو جائے گا. قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے دوست کی دوستی کی بنا پر تباہ ہو جائے گا قیامت کے روز پکار کے کہے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. کتنی افسوس کی بات ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اچھی محفل میں بھی آتے ہیں، دیکھتے ہیں میرا دوست بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے رہیں گے، دوست چلا گیا اس کا موبائل آیا توجہ ہٹ گئی، رحمتیں جو سمیٹ رہے تھے وہاں سے توجہ ہٹ گئی. یہ دوستی کس کام کی ہے میرے پیارے بھائیوں؟ جس دوستی میں تباہی ہی تباہی ہو، جس دوست کو ہم نہ چھوڑ سکتے ہوں، اللہ کی عبادت تو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، دوست کی دوستی نہیں چھوڑ سکتے. ایسی دوستیاں کام کی نہیں ہیں. ایسی دوستیاں پھر معلوم ہے نعوذ باللہ کہاں پہنچاتی ہیں. پھر کئی لوگ معاذ اللہ شراب کے عادی ہوتے ہیں تو کئی لوگ آنکھوں کی زنا، کسی کی ماں اور بہن کو تکتے ہیں، یہ دوست کی دوستی کی بنا پر.
تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سچی توبہ کر لوں گا تو دوست کی دوستی چلے جائے گی؟ اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رحمتوں کو پانے کے لیے ٹھکرا دیجیے ایسی دوستی کو۔ ایسی دوستی کام نہیں آئے گی۔ کیوں سچی توبہ نہیں کرتے میرے پیارے بھائیوں؟ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں میری بیوی ناراض ہو جائے گی، نعوذ باللہ، اس سے یہ چہرہ اچھا نہیں لگے گا۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، اللہ کا کلام ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں بعض اور تمہاری اولاد عدو لکم فاحذروہم، یہ تمہاری دشمن ہے، دشمن، ان سے بچ کے رہو۔ قرآن دشمن کہہ رہا ہے۔ اولاد کی فرما برداری کرنے میں حرام کام اپنی عورت کو بے پردگی بے حیائی سے نہیں روک سکتے، یہ دشمن کہہ رہا ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ بلکہ ان کی رضا کے لیے اپنے آپ کو رسول اللہ کی پسند سے دور کر دیا، یہ کہاں کی دانائی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کیجیے، اللہ کے کلام سے محبت کیجیے، یہ اللہ کا کلام قبر و آخرت میں کام آئے گا۔ رسول اللہ کے ارشادات سے محبت کیجیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے اپنے چہرے انور کو پھیر دیا تھا جس کی داڑھی مونڈھی ہوئی تھی، چہرے پر داڑھی نہیں تھی، رسول اللہ نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ یہ دنیا والے کیا کر سکتے ہیں؟ گھر والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، رسول اللہ قبر میں تشریف لائیں گے، گھر والے نہیں آئیں گے۔ آخر سچی توبہ کی راہ میں یہ رکاوٹ گھر والے ہیں، ان رکاوٹوں کو ٹھکرا دیجیے۔ کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے اس سچی توبہ کی راہ میں؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز آتی ہے تو آپ خود غور کر لیجئے، اس مبارک رات میں اس غور کرنے کے بعد اسے ٹھکرا دیجئے۔ حضرت ابو عبداللہ انطاکی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک گناہ اگرچہ چھوٹا ہو، چھوڑ دینے سے اللہ عز و جل کی رحمت کی امید 1000 حج، 1000 جہاد، 1000 غلام آزاد کرنے سے زیادہ ہے۔ ایک چھوٹا گناہ چھوڑ دیا، اس سے جو اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل ہوں گی، وہ چھوٹا گناہ چھوڑنا، اس سے جو رحمتیں ملیں گی، یہ 1000 حج سے، جہاد سے، غلام آزاد کرنے سے، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے سے، پورا دن خیرات کرنے سے وہ چیز نہیں مل سکتی ہے جو ایک چھوٹا گناہ ترک کرنے سے ملے گی۔ تو جو بڑے گناہوں کو چھوڑ کر اب کے رب کی رحمت کو طلب کرے گا، اس پر رب کی کتنی چھما چھم برکتیں آ رہی ہوں گی، اور جہاں اتنی رب کی رحمتیں برس رہی ہوں گی کہ لاکھوں کروڑوں حج کا ثواب مل رہا ہوگا، کروڑوں غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہوگا، توبہ کرنے کی بلا پر اللہ کے محبوب دانائے غیوب اسے پسند فرما رہے ہوں گے۔ اللہ کا کلام ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ جسے پروردگار پسند کر رہا ہے اس کی پسند کے بندے بن جائیں۔ آئیے ٹھکرا دیجئے ان تمام رکاوٹوں کو، مت دیکھیے ان رکاوٹوں کو۔ فرمان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جو اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے آخرت کو نقصان ہوتا ہے۔ مت ڈریے، مت ڈریے، میں اگر سود کا لین دین ختم کر دوں گا میری نوکری چلے جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس مقام سے اسے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا۔ سوچتے سوچتے ہی تو انسان رہ جاتا ہے، پہلے میں نوکری تلاش کر لوں، پھر بینک کی نوکری چھوڑ دوں گا، حرام کو پھر چھوڑ دوں گا، جھوٹ بولنا پھر چھوڑ دوں گا۔ یہ سوچنے سوچنے میں انسان تباہی میں اتر جاتا ہے۔ جب انسان دنیا میں آیا اس کے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا۔ کئی ایسے لوگ ہیں آپ کے ماضی میں سامنے ہوں گے، بڑی غربت کے زمانے میں تھے، آج مالدار ہیں۔ غور کیجیے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان ایام بدلتے رہتے ہیں۔ مت ڈریے،
مت ڈریے، اللہ کی رحمت پر امید رکھیے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ اپنے بندے کو بہت نوازتا ہے. مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی شفیق اور مہربان اللہ نے نہیں عطا کیا. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے وہ اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے. دنیا کا نقصان ہو گیا، مت ڈریے، اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد فرما دے گا. اور پھر مزید ارشاد فرمایا فنا ہونے والی چیز یعنی دنیا، اللہ باقی، دنیا فانی، اللہ کافی، میرے لیے اللہ کافی ہے. ساتوں زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو بنانے والا، سارے نظام کو چلانے والا، 6-7 فٹ کا میں ہوں، کتنے میرے خاندان کے افراد ہیں، کیا میرے مسائل پروردگار کی بارگاہ میں کیا ان کی وقت اور حیثیت ہے. میں رب کا بندہ ہوں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اس کی طرف میں رجوع لے کر آتا ہوں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں تو فنا ہونے والی چیز دنیا کو چھوڑ کر باقی رہنے والی چیز آخرت کو اختیار کر لو. فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ کر باقی رہنے والی چیز کو اختیار کر لو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیاری مثال ارشاد فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ کتنا پانی لوٹ کر اس میں آتا ہے. یہ دنیا کی مثال ہے. آخرت ہمیشہ 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 کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی، اس آخرت کی زندگی کو طلب کرنے کے لیے اپنے رب عز و جل کے حضور سچی توبہ کرنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں. اس قدر فضیلت سننے کے باوجود بھی توبہ نہ کرنا تباہی، نعوذ باللہ جہنم کا عذاب، اللہ کی گرفت. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرماتے اور قرآن کی آیات پڑھی گئی اور جس میں یہ فرمایا گیا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ کہ قیامت کا ذکر اور تذکرہ کیا گیا کہ اس دن سے ڈرائیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا کہ قرآن میں کہ آپ اس دن سے ڈرائیں، جس دن کے احوال کے لیے فرمایا گیا کہ ظالموں کے لیے کوئی شفیع، کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا، یطاع، نہ اس کی کوئی بات مانی جائے گی. پھر اس کے بعد ان بزرگ کی محفل کے اندر جہنم کے احوال، جو جہنمی کے احوال ہیں وہ بیان کیے گئے کہ جہنمیوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. پہلے وہ آنسو سے روتے ہوں گے، پھر خون کے آنسو سے روئیں گے. اور یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، جہنمیوں کو کھولتا ہوا پیپ دیا جائے گا، خون پیپ پلایا جائے گا، جس سے پورے کے پورے ان کی چربی گل جائے گی. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کئی ہیں اس عنوان پر. جب یہ ذکر کیا گیا تو وہ نوجوان امیر ترین نوجوان تھا، وہ کہنے لگا قیامت کے روز ایسا ہی ہوگا؟ تو بزرگ نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہوگا. پھر وہ چیخ مار کے رونے لگا، کہنے لگا پروردگار تو رحم کر دے، میں اپنی گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، جتنے ہیں سب پر کرم کر دے. گریا اور زاری کرنے لگا. اور اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ علالت کے دن آ گئے، بیمار ہو گیا. چند روز کے بعد کسی خوف کے عالم میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے، بہت اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہا اللہ تبارک و تعالی نے میری بخشش اور مغفرت فرما دی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ جو رب عز و جل کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی قیامت کے روز کا ڈر اس کے ذہن میں ہو، قیامت کی فکر اس کے ذہن میں ہو، اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، مجھے جواب دہ ہونا ہے. جو ڈرتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. سچی توبہ کرنے والوں کے لیے جنتوں کی بشارت ہے، رب العالمین کی رحمتیں ہیں. اس قدر رب العالمین کی رحمتیں، کرم نوازیاں، عظمتیں،
پھر بھی ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اپنی عادت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور اگر ہمیں بالفعل کوئی کافر، انگریز، یہودی، عیسائی، سرجن، ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہاری زندگی اگر عزیز ہے تو کھانا پینا کم کر دو، مرچ نہ کھاؤ، میٹھا نہ کھاؤ، یہ پرہیز کرو، اتنے گھنٹے چلنا شروع کر دو، اور اس طریقے سے بہت ساری پابندیاں لگا دے، جو پابندی یہ ڈاکٹر لگائے گا، کافر لگائے گا، یہودی لگائے گا، اس کو تو لبیک کہتے ہوئے اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ جو کہہ رہا ہے میرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے، میری جان کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جسم کو جہنم سے آزاد کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، ان کے ارشادات کا پاس نہیں ہے۔ اللہ کے کلام نے فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید فرما لیے ہیں۔ یہ جان ہماری خریدی ہوئی ہے، یہ آنکھیں خریدی ہوئی ہیں، یہ بے حیائی نہیں کر سکتی، ان آنکھوں سے بے حیائی نہیں ہو سکتی، لیکن خاک بے حیائی سے رکیں گے؟ بے حیائی کا آلہ ہمارے گھر میں رکھا ہوا ہے، اس تباہی کے آلے کو ہم نے اپنے گھر میں دیا ہوا ہے۔ جن گھر والوں کی محبت میں ہم توبہ نہیں کرتے، ان کی کیفیت معلوم ہے کیا ہوتی ہے؟ ایک شخص کے بارے میں پہلے بھی سنا ہوگا آپ نے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو بڑی سیر کروائی، دنیا گھما دی، انہیں گناہوں کے انبار لگوا دیے، اور پھر کاروبار میں لاس، نقصان 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 شروع ہو گیا۔ کہا میرے گھر والوں نے دھکے مار کر مجھے باہر کر دیا۔ لوگ یہاں پر بھی ایسے ہیں جو غور کر رہے ہیں کہ ایسے والدین جنہیں دھکے مار کر، ویل ایجوکیٹڈ جو ان کی اولاد ہے نا، جو بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، جو انہیں دھکے مار کے باہر کرتی ہے، کہ والدین کی کھانسی سے ڈسٹرب جو لوگ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جہاں انہیں پناہ دی جائے۔ نعوذ باللہ۔ پڑھا لیجیے فقط اپنی اولاد کو دنیا، اور دیکھتے رہیے دنیا کہاں جا رہی ہے، میں بھی وہی کام کروں گا۔ بخدا اگر دنیا کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی در نافرمانی کرتے رہے تو نعوذ باللہ من ذالک، ہو سکتا ہے اس لسٹ میں ہمارا بھی نام آ جائے کہ ہماری اولاد بھی دھکے دے کر باہر نکال دے، کیونکہ جرمز ہوتے ہیں۔ جب کھانسی ہوتی ہے نا، اس میں بیماریاں پھیلتی ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ جدید ڈاکٹر پھر یہی کہتے ہیں ایسے مریض کو ذرا الگ کر دو، ذرا الگ کر دو، اس کی بیماری آپ کو لگ جائے گی۔ تو پڑھے لکھے لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور بڑے دنیا دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، باہر سے ان کا رابطہ بھی رہتا ہے، تو وہ اپنے سمجھداری کی بنا پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ والدین کو اٹھا کے باہر کرو تاکہ ہماری زندگی جو ہے آرام اور سکون سے گزر سکے۔ جن لوگوں کی محبت نے اپنے رب کو ناراض کیا، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کہا کہ میرے گھر والوں نے مجھے دھکے دے کے باہر کر دیا، دنیا کے نظارے جو کروا رہے تھے، دنیا کی سیریں کروا رہے تھے، حقیقتاً گھر سے باہر کر دیا۔ کہا ایک بار ایسا ہوا کہ میرے ایک دوست نے مجھے یہ بتایا کہ میں نے آپ کے گھر پہ فون کیا، ٹیلی فون، اور فون کرنے کا بعد کہا یہ فلاں نام کے شخص ہیں، میں نے آپ کا نام لیا اور کہا یہ لیاقت ہسپتال میں ہیں، زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ کہا میری زوجہ وائف نے، بیوی نے یہ جواب دیا، سانسیں لیتا ہے تو لے، اپنی بلا سے ہمیں کیا، ہمیں کہاں کہاں کر دیتا تھا، مرتا ہے تو مر جائے۔ یہ ہے دنیا۔ آپ کہیں گے یہ تو کوئی ایک ہی کیس ایسا ہوگا، لیکن غور کر لیجئے یہ عبرت کے لیے یہی کافی ہے۔ کئی لوگ ایسے تو ہیں نا کہ جنازہ اٹھنے کے بعد پھر ٹی وی پر بے حیا مناظر دیکھتے ہیں، یہ لوگ تو ہیں۔ آپ خود اپنی زندگی میں یہ دے کر گئے تھے، یہ برائی کا آلہ، تو آپ کے انتقال کے بعد وہ بڑے پریشان رہنے لگے کہ جلدی سے 40واں ہو جائے تو ہمارے گھر کی رونق بحال ہو جائے اور بے حیا مناظر ٹی وی میں نظر آئیں۔ سارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو دنیا کا ڈاکٹر، کافر، یہودی، انگریز کہہ دے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کا کلام سننے کے بعد اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس پروردگار نے جس نے بولنے کے لیے زبان عطا کی ہے،
بن مانگے ماں کے پیٹ میں تھے تو روزی دے رہا تھا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پیر دیے ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ تعالی محفوظ فرمائے، اگر خدا نہ کرے ہمارے اعضاء میں سے کوئی ایک کی کمی واقع ہو جائے، نعوذ باللہ، بتائیے زندگی کتنی دشوار ہو جائے گی۔ اس پروردگار نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت سے ہمیں نواز دیا ہے۔ صالحین تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اس کی اتنی کرم نوازیاں ہیں، اس کی اتنے بخشش اور انعامات ہیں کہ بندے کو اگر یہ کہا جائے کہ اے بندے تو جیسی چاہے زندگی بسر کر لے، قیامت کے دن تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ صالحین فرماتے ہیں مروت کا تقاضا یہی ہے، دانائی کا تقاضا یہی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے کہ اس کریم نے اتنا کرم کیا ہے، اتنی مہربانی کی ہے، چاہے وہ مجھ سے قیامت کے روز نہ پوچھے میں گناہوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اور فرمایا اف ہے ایسے لوگوں پر کہ اللہ نے ڈرایا، عذاب کی وعیدیں سنائی کہ یہ عذاب دیا جائے گا، جھوٹ بولو گے تو یہ عذاب ہوگا، نماز چھوڑو گے تو یہ عذاب ہوگا۔ اتنے عذاب کی وعیدیں سنانے کے باوجود بھی قیامت کے روز اللہ تعالی ان کے بارے میں پوچھے گا، اور اے غافل انسان، پھر بھی تو غافل ہے اور گناہ کو اپناتا ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، تیری غفلت کی انتہا ہے۔ تو سچی توبہ پانے کے لیے بس یہ تصور جما لیجیے، آج کل ان قریب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، دنیا کی جھوٹی امیدیں یہیں رہ جائیں گی، میرے گھر والے، دوست، نوکری، کام کاج، دنیا کی رکاوٹیں کچھ کام نہیں آئیں گی، ذہن میں رکھیے، اور پھر اللہ کے حضور سچی توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے میرے پیارے بھائیوں۔ اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے کہ وہ حاملین عرش فرشتے جو دعا دے رہے تھے اور جو وہاں بات مکمل ہوئی تھی، وذالک هو الفوز العظیم، کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حقیقتاً سچی توبہ ہی بڑی کامیابی ہے، سچی توبہ کرنے والے ہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی کے حضور سچی توبہ کرنے کا عزم کر لیجئے، اور توبہ پر ثابت قدمی کے لیے قرآن کے نور کا سہارا چاہیے، قرآن مجید فرقان حمید سے الفت اور محبت چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے الفت اور محبت بیدار کرنے کے لیے الحمدللہ نور قرآن سے آپ خود بھی منور ہوں، دوسروں کو منور کر دیجئے۔ ہر جمعۃ المبارک بہار شریعت مسجد میں رات کو نور قرآن نشست ہے، الحمدللہ پورے قرآن مجید فرقان حمید کی CD تیار ہو گئی ہے۔ جنتی گھرانہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ CD کو اپنے گھر والوں کو سنائیے، اسے عام کیجیے۔ قرآن کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے۔ جس قدر آپ کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، آپ ان صلاحیتوں سے سوچئے کہ ہم مسلمانوں کو قرآن سے کیسے قریب کر سکتے ہیں، کہ اللہ نے قرآن کے نام میں وہ کشش رکھی ہے کہ جب قرآن کا نام آتا ہے تو لوگوں کے دل اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر قرآن کا نام تو کئی لوگ لے لیتے ہیں، لیکن حضور کی تعظیم، محبت سے یا رسول اللہ کہنا یہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو بتائیے قرآن پڑھ کر جس ذات پر قرآن کا نزول ہوا تھا اس کی محبت ہی دل میں نہ آئے تو قرآن سے ہم نے کیا فیض حاصل کیا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے اس پرفتن دور کے اندر قرآن کی لوگوں کو دعوت عام کیجیے، خود آپ اپنا ذہن استعمال کیجیے، جہاں دنیا کے لیے سوچتے ہیں نا پیارے بھائیوں، نور قرآن کے لیے سوچیے کہ میں نور قرآن سے منور ہو جاؤں، دیگر احباب کو منور کر دوں، کہ کاش اللہ تبارک و تعالی ہم پر یہ کرم ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے کہ مسلمانوں کو یہ سوچ مل جائے، آج نہیں تو کل ہماری زندگی رہے نہ رہے آپ محسوس کریں گے کہ واقعی یہ سچی اور صحیح دعوت تھی، اسی چیز کی ضرورت تھی کہ قرآن سے مسلمانوں کو قریب کیا جائے۔ تو اگر آپ سے ممکن ہو بغیر الجھے ہوئے کسی سے خدا نہ خواستہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اس کے دین کا کام چلتا رہے گا، چاہے ہم بھی نہ کریں معاذ اللہ، اللہ تعالی محفوظ فرمائے، یہ کام تو چلتا رہے گا، لیکن کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر ندامت کر کے سچی توبہ کے عزم کے ساتھ مل کر پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ناشکری سے بچا ہر خطا کو مٹا 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 شکری سے بچا ہر خطا کو مٹا ناشکری سے بچا ہر خطا کو مٹا استغفر اللہ 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 شکری سے بچا ہر خطا کو مٹا ناشکری 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 سے بچا ہر خطا کو مٹا استغفر اللہ 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 یا غفار یا ستار یا غفار
ستارو یا غفارو یا ستارو یا غفارو یا ستار یا مسبب الاسباب 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 اے دلوں کو نور کرنے والے صدقہ تیرے محبوب کے نور کا دل کو نور کرتے سخی نور کر دے دل کو نور کر دے سخی نور کر دے دل کو نور کر دے سخی نور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 اللہ
دعا کے ہاتھ بلند کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا مسبب الاسباب نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے بخشنے والے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان. اے پروردگار، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے سامنے لمبی دعائیں کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. نہ اخلاص ہے نہ للہ ہے. دنیا والوں کی تعریف کے منتظر ہوتے ہیں، دنیا والے ٹھکرائیں تو بے قرار ہوتے ہیں. پروردگار، اس دنیا اور دنیا کی گندگی نے تباہ کر دیا، نام و نمود کی خواہش نے برباد کر دیا. سید الشہداء امیر طیبہ فاعل الخیرات کی عظمتوں کا صدقہ تیری محبت ہمیشہ کے لیے اخلاص اور للہیت وہم و گمان سے بڑھ کر کامیابی اور اپنی محبت کا جام عطا فرما.
ایسا عطا یا الہی ہو اخلاص ایسا عطا یا الہی ہو اخلاص ایسا عطا یا یا اللہ مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، دنیا میں کسی کا قرض دار نہ کرنا، دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرنا، دنیا اور آخرت کی خیر دے دے یا اللہ، دنیا اور آخرت کی خیر دے دے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، آفات سے، بلیات سے بچا لے، نقصان سے، فتنوں سے بچا لے، غیبت اور تکبر سے بچا لے، بدگمانی اور بد اخلاقی سے بچا لے، غصہ اور چڑچڑاپن سے بچا لے یا اللہ۔ غوث اعظم کی مقبول اداؤں کا صدقہ ہماری گندی عادتوں کو اچھی عادتوں سے بدل دے یا ارحم الراحمین۔ عثمان غنی کے خزانے کا صدقہ رزق حلال میں برکتیں دے دے یا اللہ۔ فاطمہ الزہرا کی حیا کا صدقہ ہماری ماں بہنوں کو یا اللہ حیا کی چادر عطا کر دے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ حسنین پاک کے صدقے سے جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے یا ارحم الراحمین۔ جو اپنے گھروں میں ہیں انہیں سکھ اور چین عطا کر دے یا ارحم الراحمین۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا کر دے یا اللہ۔ بے قراروں کو قرار دے دے یا اللہ۔ بے سکونوں کو سکون دے دے یا اللہ۔ بے اطمینانوں کو اطمینان دے دے یا اللہ۔ بے روزگاروں کو روزگار دے دے یا اللہ۔ بے روزگاروں کو روزگار دے دے یا اللہ۔ بے روزگاروں کو روزگار دے دے یا اللہ۔ ان لمحات کا صدقہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دعا عطا کی تھی یا اللہ، ان مقبول لمحات کا صدقہ بیجا مقدموں میں گرفتاروں کو رہائی دے دے یا اللہ۔ سب کے حال پہ کرم کر دے، اول خیر کر دے، آخر خیر کر دے، ظاہر خیر کر دے، باطن خیر کر دے، خیر ہی خیر مقدر کر دے، ہر شر سے بچا لے، ہر شر سے بچا لے، ہر آزمائش سے بچا لے یا اللہ۔ تیری نعمتوں پر شکر گزار بنا دے، ناشکری سے بچا لے، بے صبری سے بچا لے، کفران نعمت سے بچا لے، زوال نعمت سے بچا لے، حافظہ اور ذہانت دے دے، علم و حکمت دے دے، دانائی اور سمجھداری دے دے یا اللہ یا رحمان و یا رحیم۔ حضرت بلال کی اذان کے صدقے سب کی مرادوں کو پورا کر دے، جن کے فیضان نظر اور کرم اور جن کی یاد سے بہارے ہیں پروردگار دونوں جہاں کی عزتیں دے دے، دونوں جہاں میں لاج رکھ لے، وہم و گمان سے بڑھ کر دنیا اور آخرت میں شاندار کامیابی عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ تمام علماء، تمام مشائخ، تمام بزرگوں کو سایہ دراز فرما دے، سب کے لیے خیر کر دے، سب کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی دے دے، سب کو آپس میں شیر و شکر اخلاص کے ساتھ سب کو مل کر دین متین کی خدمت کی سعادت دے دے یا اللہ۔ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما۔ تمام انبیاء علیہم السلام، تمام صحابہ علیہم رضوان، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، سید الشہداء، امیر طیبہ سیدنا حمزہ، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، شہیدان احد و بدر حنین، سید امام موسیٰ کاظم، سید امام علی رضا، سیدہ ام الخیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین، حضور پر نور، حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز محمد شاہ دولہ، تمام جیلانی، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، رفاعی، شاذلی سلاسل کے بزرگان دین، شیخ احمد رفاعی، داتا علی حجویری، شاہ ابو المعالی، شیخ عبدالحق اعلی حضرت مفتی اعظم ہند ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ، اور تمام خلفائے اعلی حضرت کو، تمام محبان غوث اعظم کو، تمام محبان حقیقی صحابہ علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کو پیش کرتے ہیں، قبول اور منظور فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں، تجھ سے